ولی تو سارے خاص، مگر اس کامل ولی کے ساتھ اس دن کو نسبت ہے جو ولیوں میں بھی خاص ہے۔ ہم 11ویں شریف کے دن اللہ کے کامل ولی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اور صدقے سے خدا کی راہ میں خرچ کر کے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ سے اپنی بخشش مانگتے ہیں، ہم رب سے اپنا اجر مانگتے ہیں، اور پھر جب رب عطا کرتا ہے تو میری تیری خیرات کو دیکھ کے عطا نہیں کرتا، بلکہ میرا رب اپنے محبوب ربانی کو دیکھتا۔ میرا اللہ تھوڑے میرے آگے میں دیکھتا کہ اے نے 100 دیتا کہ اے نے 50 دیتا، میرا رب غوث اعظم کو دیکھ کے دیتا۔ پھر وہ غوث اعظم جو ولیوں میں بھی خاص و خاص، جو میرے رب کا پیارا ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، مادری ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس کا صدقہ کوئی عام صدقہ نہیں ہے، یہ خاصوں میں بھی خاص ہے۔ آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث الاعظم رمضان المبارک میں جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پورا رمضان کا مہینہ دن کے وقت دودھ بھی نہیں پیا، روزے کی احترام میں آپ نے دودھ بھی نہیں پیا، اور آپ کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ آپ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے میں اپنے بچے کو جتنے بھی اشرفیاں، جتنے بھی پیسے خرچنے کے لیے روزانہ دیتی، یہ میرا اللہ کا نیک بچہ، یہ میرا بچہ، آپ کی والدہ فرماتی ہیں روز تمام پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا آتا، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کر کے آتا۔ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچیا کرو نا۔ ایک دفعہ حضور غوث الاعظم کی بڑے سبق کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں خاص طور پر آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، پتہ نہیں کس راستے میں کس جگہ پہ بھٹک گئے ہیں، ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بلائت کا اتنا اعلیٰ مقام یہ آپ کو کیسے نصیب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی رحمانیت کی قسم، مجھے یہ جو غوثیت کا عبد القادر جیلانی کو یہ اولیاء میں غوث کا یہ غوثیت کا جو مقام ملا ہے نا، یہ اس وعدے سے وفا کرنے کے صدقے میں ملا ہے جو میں نے اپنی ماں سے ہمیشہ سچ بولنے کا کیا تھا۔ یہ سچ بولنے کا وعدہ جو حضور غوث الاعظم نے اپنی ماں سے کیا تھا، حضور فرماتے ہیں اس کے صدقے میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ تا قیامت تک کے لیے آنے والے ہر ولی کا غوث عبد القادر جیلانی کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، آپ نے فرمایا عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں کھیتی باڑی کر رہا تھا، میں ہل چلا رہا تھا، اور فرمایا کہ جب میں ہل چلا رہا تھا تو یکدم میرے آگے چلنے والا جو مویشی تھا، جو جانور تھا، وہ ایک دم سے مڑا اور مڑ کر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا اے عبد القادر کیا تجھے رب نے ان کاموں کے لیے بنائے؟ تو کن چکروں میں پڑ گیا؟ آپ فرماتے ہیں میں بڑا خوفزدہ ہو گیا، بڑا ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور میں دوڑتا ہوا اپنے گھر چھت پہ چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں چھت کے اوپر چڑھا، میری آنکھوں کے آگے سے میرے رب نے حجاب اٹھا دیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میدان محشر سجا ہوا ہے اور میرے آپ جیسے لاکھوں گناہ گار خدا کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں پانی آ گیا، آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کے دل میں ایک ایسی تانگ اٹھی رب کی قربت کی، اللہ کی قربت کی، اللہ کی محبت کی ایک ایسی لہر اٹھی۔ فرمایا کہ میں اسی وقت چھت سے اترا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ میں نے اپنی ماں کو جا کے کہا کہ اماں جی مجھے آپ ابھی اسی وقت، اماں جان مجھے اللہ کی راہ میں بس وقف کر دیں، دیر نہ کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کا بیٹا بغداد جا کر خدا کے دین کا علم حاصل کروں، اولیاء کی صحبت میں رہوں، تاکہ خدا کی میں قربت کلوز پروکسیمیٹی پا سکوں۔ آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ، میری والدہ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں میری والدہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تو یکدم اس طرح کی باتیں کیوں کرنا شروع ہو گیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے کا سارا قصہ، وہ معاملہ کھیت سے لے کر، چھت سے لے کر، میدان عرفات سے لے کر، وہ سارا جو معاملہ تھا وہ میں نے اپنی ماں کے گوش گزار کیا تو میری ماں بھی رونے لگی۔ فرماتے ہیں میری ماں بھی رونے لگی۔
زاروں قطار ہونے لگی اور اس نے پھر میرے سے آگے کچھ نہ پوچھا، اسی وقت اٹھی اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے آپ نے 80 سونے کی اشرفیاں اکٹھی کی اور لے کر آئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک ہم یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد گرامی رب کو پیارے ہو چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، تو یہ جو 80 اشرفیاں تھیں یہ آپ کی وراثت تھی، سونے کی اشرفیاں یہ آپ کی وراثت تھی، اور غوث اعظم اور آپ کے صرف ایک بھائی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے ان 80 اشرفیوں کے 2 حصے کیے اور دونوں حصوں میں ایک میں بھی 40 اور دوسرے میں بھی 40 سونے کی اشرفیاں آئیں۔ آپ فرماتے ہیں میری وراثت کو میری ماں نے روتے ہوئے میری طرف بڑھایا، میرے حوالے کیا کہ بیٹا یہ تیری وراثت ہے۔ فرمایا کہ بیٹا یہ جبہ اتار، اور میں آپ کو آج بتا دوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چند مہینے پہلے میرے ساتھ ایک 2 ساتھی بھی موجود تھے، میں نے اس جبے کی زیارت کی، اس تصویر اس جبے کے ساتھ میں نے مس کیا، اور کیا خوبصورت جبہ، میں نے اس جیب کی بھی زیارت کی جو کچھ شریف جبہ پڑا ہوا قبلہ پیر صاحب کے پاس، ان کے پاس حضور غوث اعظم کی تصویر بھی پڑی ہوئی ہے، میں نے اس کی بھی زیارت کی، ان کے پاس حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی تلوار مبارک میں پڑی ہوئی، اس تصویر کو اس کے ساتھ بھی مس کیا، اور میں نے جب اس جبے مبارک کو دیکھا تو واقعی اس کی بغل میں اندر والی سائڈ پہ ایک جیب بنی ہوئی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے میرے سے وہ جبہ کروایا، اور وہ جو 40 سونے کی اشرفیاں تھی میری اماں جان نے میری بغل کی اندر والی سائڈ پہ، آپ ساتھ تھے نا، آپ کو یاد ہے، اندر والی سائڈ پہ اب میری نظروں کے سامنے وہ جبہ آ گیا ہے۔ اللہ آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے پاس بلکہ تصویریں پڑی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے پاس بھی ہیں، آپ بھی سب کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ۔ یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے، غوث پاک کا جبہ، غوث پاک کا جبہ، تواڈے جبے سرکار کا جبہ، تو غوث پاک کا جو جبہ تھا آپ نے اتارا تو آپ کی والدہ نے اندر بغل والی سائڈ میں ادھر اندر ایک جیب تھی، اس کو کھول کر اس کے اندر 40 سونے کی اشرفیاں جو آپ کی وراثت تھی اس کو ڈال کے آپ نے اس جیب کو سی دیا، اور ساتھ آپ رو رہی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں زاروں کی طرح رو رہی تھی، اس نے جب وہ جیب میں سی دی نا اور پھر مجھے اجازت دے دی کہ پتر تو جا، تو غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھیجنے سے پہلے میری ماں نے ایک بات کی، فرمایا کہ بیٹا جانے سے پہلے بس ایک وعدہ کر لے کہ ساری زندگی تم نے سچ بولنا ہے، جو مرضی ہو جائے، ساری زندگی پتر جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تیرے سامنے بڑی تو بڑی مصیبت آ جائے پتر جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا ماں کے ساتھ، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے کہا اماں جان میں جو مرضی ہو جائے ہمیشہ سچ بولوں گا۔ پھر ماں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ماں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو میرے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھ، اپنا علم عطا کر، اپنے اور اپنے حبیب کی قربت عطا کر، اے پروردگار میں تیری رضا کے لیے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو جدا کرتی ہوں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ اب میرے اور میرے اس بچڑے کی اگر اگلی ملاقات میدان محشر میں ہوگی، مگر مجھے اس کا دکھ نہیں، کیونکہ پروردگار تیرے راستے پہ جا رہا ہے، تیرے راستے پہ جا رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماں سے اپنی وراثت لی، وہ جو سونے کی اشرفیاں تھی جبے میں جو اندر بغل میں انہوں نے سی دی، میں نے جبہ پہن لیا، ماں سے دعا بھی لی، کاش ہم بھی اسی طرح ماں سے دعا لے کر اپنے مشرق خانہ آیا کریں تو یقین کریں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ میں نے دعا بھی لی اور میں نکل پڑا، ماں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ اماں جی میں کدے جھوٹ نہیں بولنا گا، میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولنا گا، پاوے جو مرضی ہو جائے، بڑے تو بڑا بندہ آ جائے، اماں جی میں جھوٹ نہیں بولاں گا، میں سچ بولاں گا۔ اے غوث اعظم جنہاں دے ختم شریف واسطے تسی کٹھے ہو، انہاں دی گل دس رہا جے، انہاں نوں اگر مندے ہو تو انہاں دے کام بھی کریا کرو، ان کی سنت پہ بھی عمل کیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ماں سے جو وعدہ کیا پکا ٹھکا وعدہ کیا کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا کے ساتھ میں گھر سے جو ہی نکلا تو سامنے ایک قافلہ نظر آیا جو بغداد شریف کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس قافلے کے ہمراہ ہو گیا، قافلہ چلتا رہا، میں بھی قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہمدان کا ایک شہر ہے، اس سے تھوڑا سا آگے ہم نکلے کہ یکدم 60 ڈاکو 60 گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے بڑی دہشت کے ساتھ کہتے ہیں یکدم قافلے پر حملہ ہو،
حملہ آور ہوتے ساتھ ہی انہوں نے قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کرتے 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 وہ ڈاکو جب میرے تک پہنچے تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس ڈاکو نے میرے سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے. اسے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. وہ ہنسنے لگا. اسے کہا اچھا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میری بغل میں. وہ ڈاکو حیران ہو گیا, ہنسنے شروع ہو گئے. اسے کہا اس بچے کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا؟ وہ اس بات پہ یقین نہ کر سکا اور آگے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈاکو آیا, اس نے یہی پوچھا, میں نے یہی سچا جواب دیا, وہ بھی ہنسنے لگا, آگے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب سب ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا, سارا سامان جب اکٹھا کر لیا تو اپنے سردار کے پاس جا کے نا وہ سارا مال اس کے سامنے رکھا اور کہنے لگے کہ حضور یہ دیکھیں حضرت ہم نے سردار کی یہ سارا سامان دیکھیں کتنا لوٹا ہے. اور آپ کو بڑی آج ایک مزے کی بات سناتے ہیں. وہ ڈاکو اپنے سردار سے کہنے لگے, اپنے گرو اپنے باپو سے کہنے لگے, انہوں نے کہا سردار جی بڑے مزے کی بات ہے, ایک بڑا پیارا سا خوبصورت سا نوجوان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھائی 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. لو جی اے بھی تو گالے اتنی سونے کی اشرفیاں, وہ بھی ایسے بچے کے پاس, تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. مگر اس سے اگلی جو اس سے بات کی وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. وہ کہتا ہے میری بغل میں ہے. تو سردار جی ہم نے اس کی بات نہیں مانی, ہم نہیں مانی. آپ نے ہنسنے لگے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اب جو سردار تھا ڈاکوؤں کا, کسی وجہ سے سردار بنا تھا, بڑا سیاڑا بندہ تھا. اسے کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے کو لے کے آؤ, جاؤ اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس وہ لے گئے. ڈاکوؤں کا جو سردار میرے سامنے جو بیٹھا اس نے مجھ سے وہی پوچھا جو باقی ڈاکوؤں نے پوچھا. اس نے کہا کہ بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے. اس نے کہا کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں. اس نے کہا اچھا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بغل میں ہے. اب اس ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کا جبہ اتروایا. جبہ اتروا کے اس نے جب بغل کے اندر والی جیب کو کھولا تو اندر 40 سونے کی اشرفیاں ملی. وہ بھی حیران, اس کے ساتھی جو ڈاکو تھے وہ بھی حیران, منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. انہوں نے کہا اس نوجوان کے پاس اتنا مال و دولت, اتنی اشرفیاں, یہ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ مگر اس سے بھی زیادہ جس بات پہ وہ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہوا کہ اس کے پاس تو یہ محفوظ تھی, تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار اگر تم نہ بتاتے کہ یہاں تم نے چھپائی ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا, تو تم نے یہ ہمیں کیوں بتایا؟ ہم جتنا مرضی پوچھتے, تم نے ہمیں کیوں سچ بتایا کہ تمہاری بغل میں اندر والی جگہ پہ یہ 40 سونے کی اشرفیاں ہیں؟ غوث اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اماں جی نے وعدہ کیا, اماں جی سے وعدہ کیا تھا, اماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے جو بھی مصیبت آ جائے, وہ سانو تے ایڈی کر سوئی چوب جائے تے اسی رشوت دے دیتے ہیں, اسی حرام کام کرن تو پیچھے نہیں ہٹتے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے, میں نے اماں جی سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اماں جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو نے پوچھا تو میں نے بتا دیا, جھوٹ کیا بولنا, میں نے تجھے سچ و سچ بتا دیا. ماں سے وعدہ وفا کرنا تھا, میں نے وعدہ وفا کر دیا. جب ڈاکوؤں کے سردار نے غوث اعظم کی یہ بات سنی, اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ وہ زاروں کتاب رونے لگا, کہنے لگا تو نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا, اور میرا کیا بنے گا, اور جس نے اپنے رب سے کیے ہر وعدے کو توڑا ہے. وہ ڈاکو رونے لگا, رو کے کہتا ہے میں نے لوٹ مار کی, میں نے لوگوں کو قتل کیا, میں نے ظلم ڈھائے, اپنے رب کے ہر حکم کی میں نے خلاف ورزی کی, کیا مجھے پروردگار معاف کرے گا؟ یہ کہتا یہ سوچتا بڑا رویا, اتنا رویا کہ اس کی حالت دیکھ کر باقی بھی جتنے ڈاکو تھے وہ بھی زاروں کتار رونے لگے, اور سب کے دل میں خوف الہی, خشیت الہی اس طرح آ گیا کہ ان پہ رقت طاری ہو گئی. وہ سب کے سب رونے لگے. میرے اللہ کا پھر ان پر کرم ایسا ہوا کہ ان 60 ڈاکوؤں نے جو ایک لمحہ پہلے زمانے کے بدترین لوگوں میں تھے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے لوگ تھے, ایک لمحے میں میرے رب نے ان کے دل کی, ان کی زندگی کی کایا ایسی پلٹ دی, اور خدا کے کامل ولی غوث اعظم کا دستے مبارک پکڑتے ہوئے میرے اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق دے دی. حضرات آج اس بات پر خدا را غور کیجئے گا کہ میرا اللہ رحمان ہے, میرا اللہ اللہ بخدا, میرا اللہ رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. اور یارو ایک ماں کا پیار مانگنے, وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ارے ایک لمحے میں میرے
ولی ولیوں میں غوث کے غوث اعظم کے صدقے اور ان کے وسیلے سے ان بندوں کو میرے رب نے اپنی حفاظت میں دے دیا. یہ 60 وہ بندے ڈاکو جو زمانے کے بدترین بندوں میں جن کا شمار ہے، یہ اچھے لوگ نہیں تھے، مگر میرے رب نے کیسا کرم فرمایا کہ ولیوں میں جو غوث ہے اس کا ہاتھ ان کو تھما دیا. اور یقین کیجئے گا ہم غوث پاک کے ماننے والے، ان کی در کی خیرات کھانے والے، ان کے در پہ پلنے والے ہیں، ان کے نام پہ مرنے والے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم نے فرمایا سر الاسرار میں اپنی کتاب میں آپ نے فرمایا ان 60 بندوں نے جو زمانے کے بدترین لوگ تھے، سب کو اپنے اپنے حالات کا پتہ ہے. اپنے گریبان میں جھانکا کیجیے، دیکھا کیجیے ہم کتنے گناہ گار ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہو جائیں میرے رب کی رحمت وسیع ہے، میری رب کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. وہ بدترین لوگ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی، اور فرماتے ہیں کہ وہ ان پہلوں میں سے ہوں گے. وہ بدترین لوگ جنہوں نے ایک لمحے ساری خدائی لوٹ لی، وہ لوگوں کو لوٹنے والے میرے رب کے کرم اور فضل سے اتنے افضل ہو گئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم قیامت یہ وہ لوگ ہوں گے جو عبد القادر کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اسی لیے کہتے ہیں عدل کریں تے ہر طرف کا بند جینا